يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کی حمد، تعریف، کبریائی اور توفیق کے ساتھ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تقویمی اعتبار سے، کیلنڈر کے اعتبار سے اور تاریخ کے اعتبار سے ان کے لیے ہجری سال وہ بنایا ہے، اور ہماری تقویم کی ابتدا ہجری سال کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ ہجری سال اور اس کا کیلنڈر، اس کیلنڈر کا اجرا 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا گیا ہے۔ آج 26 ذی الحج ہے، اور اس کے 3 دن بعد اس مہینے کا بھی اور سال ہجری کا بھی اختتام ہو جائے گا، اور پھر نئے سال کی آمد جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ۔ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انڈر ایک صوبہ کے گورنر تھے، انہوں نے
حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درخواست کی کہ آپ کی طرف سے جو سرکاری خطوط اور مراسلات آتے ہیں ان کے اوپر کوئی تاریخ یا کوئی ایسی علامت کہ جس اعتبار سے ان کی تقدیم و تاخیر کے حوالے سے درجہ بندی ہو سکے وہ نہیں ہوتی، تو آپ اس کے لیے تاریخ کا اہتمام کریں، تقویم کا اہتمام کریں۔ آپ نے اپنی مشاورتی کونسل میں اس مجلس کو اور اس مسئلے کو رکھا، تو وہاں پہ جو بات سامنے آئی، آپ کے سامنے مختلف تجاویز آئیں کہ اس سال کا آغاز جو ہے وہ شعبان کے مہینے سے کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے ممکن ہے جس سے یہی آغاز کا یعنی پن پوائنٹڈ اور فکس نہیں ہوگا کہ یہ شعبان کون سا ہے اور کس واقعے کو ہم بنیاد بنائیں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہم اس کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، تو باقاعدہ طور پہ اجماعی لحاظ سے اس وقت اس ہجری سال کا آغاز ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے سے کر دیا گیا۔ تو بھائیوں، یہ ماہ محرم، اس سے ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اب جب کسی بھی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب بھی وہ کوئی نیا کاروبار شروع کرے، نیا مکان خریدے، یا کوئی بھی اس کی مثلاً زندگی ہے، کنوارا ہے، ازدواجی زندگی کا اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اعتبار سے کئی طرح کی اہمیت گردانتے ہوئے کچھ ارادے اور اپنے ذہن میں کئی ایسے رولز قوانین سیٹ کرتا ہے کہ میں زندگی اس اعتبار سے گزاروں گا۔ اس حوالے سے بطور مسلمان اپنے تئیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ محرم الحرام کا مہینہ جس سے ہمارے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم بھی کچھ ایسا اہتمام کریں کہ اس مہینے کی اہمیت اجاگر ہو سکے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان کی اور زمین کی تخلیق کی ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام ہم نے کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کیونکہ وہاں پہ جنگیں لڑی جاتی تھیں، قبائل میں بڑی دشمنیاں ہوتی تھیں، بڑے مسائل ہوتے تھے، تو وہ اس اعتبار سے انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم نے ان 4 مہینوں کا بالخصوص احترام کرنا ہے کہ اس میں جنگ نہیں لڑنی، اس میں لڑائی نہیں کرنی، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے، کیونکہ ان مہینوں کی حرمت اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے۔ اور پھر مطلقاً رہتی دنیا تک اس بات کا حکم ہے
لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور اس ظلم کی کئی قسمیں ہیں، ہم آگے انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اس حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی حرمت کا دھیان رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا چونکہ پہلا مہینہ ہے اور سال کے آغاز پر انسان کی خوشی یہ فطرتی عمل ہے، لیکن اس خوشی میں اس کو کچھ ارادے ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ واقعتاً میں نئے سال میں آ گیا ہوں۔ میں پچھلے سال مثال کے طور پہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے نئے سال کی خوشی اس اعتبار سے ہوئی ہے کہ آئندہ میں نماز قائم کیا کروں گا۔ میں پچھلے سال رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا، پابند نہیں تھا اور پابندی سے اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تو اب نیا سال آیا ہے، میری زندگی اور کم ہوتی جا رہی ہے اور میں موت کی طرف جا رہا ہوں، لہذا میں آئندہ روزے کے عمل میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ ایک شخص ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کرتا، قطع تعلقی کرتا ہے، ان سے میل جول اور مراسم رکھنے کا قائل نہیں ہے یا کوتاہی کرتا ہے، تو اس حوالے سے اس کو توجہ دینی چاہیے کہ نیا سال آ گیا ہے، شاید یہ میری زندگی کا آخری سال ہو، لہذا مجھے اپنا پرانا غلط عمل چھوڑ کر اب صحیح عمل کی طرف آنا ہے، تو اس کو صحیح معنوں میں اس سال کی آمد کی واقعتاً خوشی ہونی چاہیے۔ اگر تو ہم ان اعمال کے حوالے سے اپنے اندر ایک نئی اسپرٹ پیدا کرتے ہیں، اپنے اندر جدت لے کے آتے ہیں اور غلط روش چھوڑ کر سیدھے رستے پہ آتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، اس عمل میں میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی نجات ہے، اور اس حوالے سے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے۔ اس مہینے کی جو اہمیت ہے وہ تیسرے نمبر پہ اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مہینوں میں جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، روزوں کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بعد شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کے روزوں کو رمضان کے بعد افضل ترین قرار دیا۔ تو گویا یہ اس حوالے سے ہمیں ان مہینوں کی قدر اور اس کی حرمت کا دھیان رکھنا چاہیے اور استقبال اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ نئے سال کی پلاننگ کریں، حقوق العباد کا دھیان کریں، اپنی اخلاقیات کو بہتر بنائیں، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اتنے سارے عمل ایک دن میں ایسے ہوتے ہیں جو دین کے تابع نہیں ہوتے، جو شریعت کے تابع نہیں ہوتے، جو ایسا عمل ہوتا ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، لہذا سال نے آیا ہے تو مجھے اپنے اعمال کو اس اینگل سے اور اس زاویے سے اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس حوالے سے اس مہینے کا اور سال کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، حرمت کا دھیان کیسے رکھا جاتا ہے؟ آپ نے سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت ابھی سنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو۔ اور وہ ظلم کی کئی قسمیں ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو جسمانی اذیت دیتا ہے اور اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، کوئی آہنی ہتھیار سے اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا کرے، یا رنج و غم کے اعتبار سے اس مہینے کو مخصوص کر لے کہ میں نے اس مہینے میں سوگ منانا ہے، یا اس مہینے کو بالخصوص تعزیتی طور پہ میں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو میرے محترم بھائیوں، یہ اس کی حرمت کا دھیان وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جب رنج، سوگ اور غم کی کیفیت اپنانے کا جب آپ نے اس حوالے سے بیان کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے، اس کے لیے غم اور سوگ کے جو دن مقرر کیے ہیں وہ 3 مقرر کیے ہیں، 3 دن مقرر کیے ہیں، اور اس کے بعد
ہر سال اس دن کو مخصوص کر کے منانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے، نہ تابعین اعظام کا طریقہ ہے، نہ ائمہ کرام کا طریقہ ہے، نہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1297 نمبر، فرمایا لیس منا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو غم کی کیفیت میں، سوگ کی کیفیت میں، افسوس کی کیفیت میں ایسا عمل دہراتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جس نے رخساروں کو پیٹا، وشق الجیوب، گریبان پھاڑا، اپنے کپڑے پھاڑے، اور اپنی سینہ کو بھی کی ہے، اور ایسی کیفیت کرنے والا، ایسا عمل کرنے والا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور مرنے والے کے لیے جاہلیت کے بول بولتا ہے، کبھی اس سے مدد طلب کرتا ہے، کبھی اس سے کسی بھی طرح اپنے دنیاوی لحاظ سے معاونت طلب کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اپنے رزق کی نسبت اس کی طرف کرتا ہے، پناہ کی نسبت اس طرف کرتا ہے، مدد کی نسبت اس طرف کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ غم کی، سوگ کی کیفیت میرے بھائیوں اس انداز سے اپنانا اور سال کی سال مخصوص دن کر کے منانا، یہ طریقہ نہ نبوی طریقہ ہے، نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، نہ ائمہ کرام کا طریقہ ہے، نہ تابعین اعظام کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، تیسرا بڑا عمل جو اس محرم کے حوالے سے ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1163 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، بہترین افضل ترین روزے رمضان کے مہینے کے بعد شہر اللہ المحرم، وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کو نسبت کیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف، شہر اللہ المحرم، کہ یہ وہ مہینہ جو اللہ رب العالمین کی طرف جس کی نسبت ہے، اس مہینے کے روزے رکھنا رمضان کے بعد یہ افضل ترین روزے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ صلاة فی جوف اللیل، فرضی نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ نماز ہوتی ہے الصلاة فی جوف اللیل، وہ نماز جو رات کے پہر میں پڑھی جاتی ہے، رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے، اور رات کے اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، رات کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے۔ فرضی نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز وہ رات کی نماز ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، اور بہترین روزے، افضل ترین روزے رمضان کے مہینے کے بعد شہر اللہ المحرم، وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اسی محرم الحرام کے عشرے میں جو 10واں دن ہے جس کو عاشوراء کا دن کہا جاتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اس بات کا عمل کرتے پایا کہ لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما ھذا اليوم الذي تصومونه، اس دن کی وجہ اور اس دن کی اہمیت، روزہ رکھنے کی تمہاری وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے، انجى اللہ موسیٰ وقومہ، اللہ رب العالمین نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، فصامہ موسیٰ شکراً
फ़नहनु नसूमुहु, लिहाजा इस दिन का शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे। फ़नहनु नसूमुहु, लिहाजा हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की 1130 नंबर हदीस है, फरमाया फ़नहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम, हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़ुर्बत और महब्बत का ज़्यादा हक़ रखते हैं। फ़सामहु रसूलुल्लाह व अमर बिसियामिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा, व अमर बिसियामिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन का रोज़ा रखने का भी हुक्म दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, इस रोज़े की फ़जीलत का भी सुन लीजिए। सय्यदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौम आशूरा, आशूरा के रोज़े के हवाले से पूछा गया कि इसकी फ़जीलत कितनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकफ़िरुस्सनतल मादिया, एक साल गुज़श्ता के अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, इस दिन का रोज़ा रखने का अहतमाम कीजिए। इस मसले की मज़ीद वजाहत सुन लीजिए। बाज़ सहाबाए किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूल अल्लाह, इन्नहु यौमुन तुअज़िमुहुल यहूदु वन नसारा, ये तो वो दिन है कि इसकी अज़मत और इसकी बड़ाई के कायल यहूदी और ईसाई हैं। आपने फरमाया, फ़इदा कानल आमुल मुक़बिल इंशाअल्लाह, जब अगला साल आएगा अल्लाह करे, अगर अल्लाह ने चाहा, सुमनल यौमत तासिआ, हम 9 का भी रोज़ा रखेंगे। फ़लम यअतिल आमुल मुक़बिल हत्ता तुवफ़िया रसूलुल्लाह, 1134 नंबर सही मुस्लिम की हदीस है। अगला साल आने से पहले पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। मेरे मोहतरम भाइयों, उलमा में ये मसला अभी भी मौजूद है कि 9 का रोज़ा रखना है या 10वीं का रखना है। 10वीं का आपका अमल था जिसका आप रोज़ा रखते थे, 9 का आपने ख्वाहिश का इजहार फरमाया है लेकिन आपको मौका नहीं मिल सका, लिहाजा आप दोनों रोज़े रखिए ताकि दोनों हदीसों पे अमल हो जाए, आपकी ख्वाहिश पर भी अमल हो जाए और आपके अमल पर भी हमारा अमल हो जाए। क्योंकि आपने 10वीं ज़िलहज का 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखने से मना नहीं किया, आपने ख़ुद भी रखा, अपने सहाबा को भी हुक्म दिया और फरमाया कि अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 9 का ज़रूर रखूँगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ज़िंदगी उतनी अता नहीं की, आप रख नहीं सके। मेरे भाइयों, 5वां अमल जो इस मुहर्रम के महीने में करने वाला है वो सहाबाए किराम के हवाले से, मेरे भाइयों, उनका दिफ़ा करना, अहले बैत अतहार का दिफ़ा करना, ये मेरे भाइयों हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। आज कोई शख्स भी आपको दीन की बात बताता है, आज कोई शख्स आपको शरीयत की बात बताता है, कोई शख्स आपको नेकी की तरगीब देता है, कोई शख्स बुराई से रोकता है, तो मेरे भाइयों इसके पीछे उन सहाबाए किराम की कुर्बानियाँ हैं, उन अहले बैत अतहार की कुर्बानियाँ हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगियाँ निभाई हैं, अपनी ज़िंदगियों को निछावर किया है, ज़िंदगियाँ लगाई और कुर्बानियाँ पेश करके, वक़्त लगाकर वो दीन की बातें उनके कुर्बानियों की वजह से आज हम तक पहुँची हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है इन सहाबाए किराम की इज़्ज़त का दिफ़ा किया जाए, इनकी नामूस का दिफ़ा किया जाए। और दुनिया में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, ऐसे ग्रुप भी मिलेंगे जो सहाबाए किराम पर नऊज़ु बिल्लाह इन अय्याम का सहारा लेते हुए तानो तशनी भी करते हैं और मुनाफिकीन वाला वो अमल करते हैं जो कुरान करीम ने सूरह अल बकरा में मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल उसका बयान किया है। आप भी सुनिए, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। ये
بھائیوں اہل بیت اطہار کی تعظیم اور عظمت ویسے ہی رہے گی، صحابہ کرام کی عظمت ویسے ہی رہے گی۔ کوئی اگر تنقیص کرنے والا، صحابہ کی ناموس پہ حملہ کرنے والا اور ان کی عزت کا کوئی دفاع نہیں بھی کرتا، تو میرے بھائیوں جس طرح منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی تنقیص کرتے تھے کہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف نعوذ باللہ ایمان لائے۔ حالانکہ یہ تو وہ صحابہ کرام تھے، یہ تو وہ اہل بیت اطہار تھے جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ایک مثال قائم کر دی، ایک کرائٹیریا بنا دیا ہے، ایک معیار بنا دیا ہے کہ یہ معیار ہے صحابہ کے ایمان کا۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ صحابہ، یہ اہل بیت اطہار لوگوں، اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہے۔ امتولوا، اگر پھر گئے اس طرح کا ایمان نہ لائے، انما ہم فی شقاق، یاد رکھنا تمہاری زندگی بدبختی میں داخل ہو چکی ہے، اس زندگی پہ تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کرام کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام مسلمان مومنوں کی اس شخص پہ لعنت ہے جس نے میرے صحابہ کرام کو گالی دی۔ آج میرے بھائیوں ان کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا اس محرم الحرام کے مہینے میں بالخصوص ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں صحابہ کی ناموس کا دفاع اس وقت ہی کریں گے جب ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کا پتہ ہوگا، جب صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا، جب ان کی قربانیوں کے بارے میں پتہ ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں علماء کی مجالس میں بیٹھا کریں، علماء کی تقاریر، ان تقاریر کو سنیں جس میں صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ آج میرے بھائیوں کئی دنیا میں آپ کو ایسے یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گے، سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس مل جائیں گے کہ دنیا میں ایسے لوگ اب احادیث کے نمبر بتا کر نعوذ باللہ لوگوں کو دھوکہ دے کر صحابہ کرام کی تنقیص کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا فہم کم ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ میرے نبی نے تو تمام صحابہ کرام کے لیے یہی معیار ایمان قائم کیا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا اور پھر اس سے آگاہی حاصل کر کے ان کی عزت کا دفاع کرنا میرے محترم بھائیوں یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں بالخصوص کئی ایسی فضول رسمیں، کئی ایسی فضول بدعات ایسی معاشرے میں ظاہر ہوتی ہیں کہ شاید ہمارے کئی سادہ لوگ بیچارے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، کم علمی کے باوجود، کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے۔ اور جب اس طرح کی رسومات، اس طرح کی بدعات، اس طرح کی مجالس کا حصہ بنیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء کی 40 نمبر آیت کو سماعت فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا کچھ نازل کیا ہے، اتنا کچھ نازل کر دیا ہے
کتاب میں اتنی واضح تعلیمات ہیں کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا ویستہزأ بہا، صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا، اس مجلس میں صحابہ کرام کی تنقیص ہو رہی ہے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے ان کا نقص بیان کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کہتا ہے سن لو، لا تقعدوا معہم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، اس مجلس کا حصہ مت بنو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، اس وقت تک اس مجلس کا حصہ آپ نے نہیں بننا جب تک اس موضوع کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں بات نہیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے رب نے ان کا نقص بیان کرنے کی یا ایسی آیات کی تصحیح کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ ہاں اگر دوستی میں آ کر، عہدے کے لالچ میں آ کر، پروٹوکول کے لالچ میں آ کر ایسی مجلس کا حصہ بن گئے، فیصلہ میرا نہیں ہے، قرآن کا ہے، انکم اذا مثلہم، تمہارا شمار بھی انہی کی طرح ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، تم آگے بیٹھ کے سن رہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، تمہارا ظاہر اور باطن اور، یہ مومن کا کردار نہیں ہے، یہ منافق کا کردار ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ کریم کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ لہذا بھائیوں، ایسی مجالس سے اور ایسی بدعات سے، ایسی خرافات سے، ایسی گیدرنگ سے اور ایسی چیزیں موبائل پہ مزے لے لے کر دیکھنا اور سننا، اس سے گریز کیجئے ورنہ آپ کا شمار بھی ان میں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، اور ان دنوں میں بالخصوص ان باتوں کو ذہن میں رکھیے کہ سیاہ جھنڈوں کو بلند کرنا، منہ کو پیٹنا، رخساروں کو پیٹنا اور جاہلیت کے بول بولنا، چلانا اور عورتوں کا زیورات نہ پہننا اور آہنی ہتھیاروں سے اپنے آپ کو زخمی کر لینا، غیر اللہ کی نیاز کرنا اور مخصوص دن کر کے اس دن سوگ منانا اور پھر ان مخصوص دنوں میں قبرستانوں میں جا کے رش لگانا اور ریڈیو ٹی وی پر اور میڈیا پر اسی سوگ کی کیفیت کا جاری رہنا۔ محترم بھائیوں، پھر 10 محرم کو اپنے چولہے بند رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ نو بیاہی دلہنوں کا یوم عاشوراء میکے میں گزارنا اور اس کے ساتھ ساتھ غم مخصوص میں زیورات کو ترک کر دینا اور شادیوں اور خوشیوں کو اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ ترک کر دینا، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، میرے محترم بھائیوں، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا جس کو ہم نے اس محرم میں سے خاص کیا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے ہم لوگوں نے معاشرے کی لے میں آ کر، میڈیا کی لے میں آ کر ان چیزوں کو معاشرے کا حصہ بنا دیا ہے، ورنہ یہ چیزیں نہ دین کا حصہ ہیں، نہ شریعت کا حصہ ہیں، نہ ایمان کا حصہ ہے، نہ اسلام کا حصہ ہیں، نہ اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، نہ آپ کے اہل بیت اطہار نے کیا ہے، ازواج مطہرات نے نہیں کیا، آپ کے خاندان نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، پوری صحابہ کرام کی لڑی میں سے ان اعمال کو جو آپ نے ابھی خرافات سنی ہیں، اس عمل کو کسی نے بھی نہیں کیا، اور پھر اس کے ساتھ ائمہ کرام نے نہیں کیا، تابعین عظام نے نہیں کیا۔ وہ آج کا مسلمان جو کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہو اور بدقسمتی سے ان چیزوں کا وہ سہارا لے اور اپنے آپ کو پکا مسلمان اور محب اہل بیت کہے یا محب صحابہ کرام کہے یا محب آل رسول کہے، میرے عزیز بھائیوں، کوئی ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہو، نہ وہ محب اہل بیت ہو سکتا ہے، نہ محب رسول ہو سکتا ہے، نہ محب آل رسول ہو سکتا ہے، نہ وہ محب آل رسول تو کیا وہ صحابہ کرام کا بھی محب نہیں ہے، نہ ائمہ کرام کا محب ہے، نہ ہی اپنے فقہ کا محب ہے، وہ کسی کا محب نہیں ہے، وہ پیروکار ہے اور پرچار کرتا ہے تو بدعات کا کرتا ہے، پرچار کرتا ہے تو ان غیر شرعی رسومات کا کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ایمان سے نہ اسلام سے تعلق ہے۔ لہذا بھائیوں،
ان چیزوں کے حوالے سے اور ان اعمال کے حوالے سے اپنی برین سٹارمنگ کیجئے، اپنی ذہن سازی کیجئے کہ کسی شخص کو بھی اپنے خاندان میں سے، اپنی فیملی میں سے ان اعمال کا حصہ نہیں بننے دینا۔ اس کی بڑے پیار سے تربیت کرنی ہے کہ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، یہ چیزیں شریعت کا حصہ نہیں ہیں۔ لہذا میرے بھائی، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ محرم الحرام میرے بھائیوں یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ یہاں سے تو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ اتحاد امت کا درس دیتا ہے، اور ہمارا موضوع ہی میرے بھائیوں محرم الحرام کے حوالے سے اتحاد کی دعوت ہے کہ آئیے، قرآن کریم نے ہمارے لیے دین اور شریعت اس کو مشروع کیا ہے، وہ شریعت ہمارا حصہ ہے جو دین ہمارا حضرت نوح علیہ السلام سے چلا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ شورى کی 13 نمبر آیت ہے، آپ سنیے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اللہ نے تمہارے لیے دین ہی وہ مشروع کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح کو کی تھی، ابراہیم کو کی تھی، موسیٰ کو کی ہے، عیسیٰ کو کی ہے۔ ایک وصیت ہے ان اقیموا الدین، اس دین کو قائم کرو، اور یہ دین وہ ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے، اور وحی الہی کا سلسلہ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود تھا۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول 11 ہجری آپ دنیا سے چلے گئے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلے دن بھی واقعہ ہو وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، اس کی بنا پہ ہم کوئی رسم، کوئی چیز اپنی شریعت میں قائم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کسی دن کو مخصوص کر کے، کسی رات کو مخصوص کر کے، اور ایسا دن یا کوئی ایسی رات جو آپ کی زندگی کے بعد بھی ہے یا آپ کی زندگی کے اندر بھی ہو جس کا آپ نے کوئی حکم نہیں دیا، آپ کا عمل ثابت نہ ہو، میرے بھائیوں اس کو مخصوص انداز سے منانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، نہ ہی اس کا عمل ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد ہیں ابو العالیہ، وہ بغیم بینہم، یہی جو آیت 13 نمبر آپ نے سنی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں یعنی آج تک کوئی ایسا اختلاف جو جنگ تک پہنچا دیتا ہو، اس کی بنیاد کبھی بھی دین نہیں ہوا کرتا، وہ رسومات ہوتی ہیں، وہ بدعات ہوتی ہیں، وہ آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ دین کی بنیاد پہ میرے بھائیوں کبھی کوئی جماعتیں نہیں لڑیں کہ دین یہ قائم ہونا چاہیے، یہ دین ہو۔ دین تو جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، دین اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے۔ یہی اتحاد امت ہے کہ اس پہ آئیے، جب آپ نے دین میں بدعات کو داخل کیا، دین میں ایسے فضول رسموں کو داخل کیا جو آپ کی زندگی کے واقعات ہی نہیں ہیں، اس کو دین اور ریاست کی مخصوص تاریخوں کا حصہ بنا دیا، تو میرے بھائیوں پھر یہی کچھ ہوتا ہے، پھر اتحاد نہیں ہوتا، پھر افتراق جنم لیا کرتا ہے، پھر انتشار ہوا کرتا ہے۔ اور بغاوت جب ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے؟ بغیاً علی الدنیا وطلب ملکہا وزخرفہا وزینتہا، کہ جب بھی بغاوت ہوتی ہے طلب دنیا پہ ہوتی ہے، جب بھی بغاوت ہوتی ہے بادشاہت کی طلب پہ ہوتی ہے، جب بھی بغاوت ہوتی ہے یہ زیب و زینت، دنیا کے ذخائر اور زیورات، ان کی طلب پہ ہوتی ہے۔ اتحاد دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب بھی بدعات کی طرف جائیں گے، جب بھی فضول مجالس اور رسومات کی طرف جائیں گے، میرے بھائیوں پھر اتحاد سے نکل پر پھر گروہ بندی کی طرف جاتے ہیں۔ اور آج بدقسمتی سے ہمارا ملک اسی چیز کا شکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ بات بھی سن لیجئے، قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت تو ایک امت تھی، یہ ایک امت تھی جس کو اللہ نے ایک دین کی بنا پہ قائم کیا تھا کہ آپ اللہ کی ہی عبادت کریں، لیکن اس امت نے آ کر کیا کیا خرافات کر دی۔ امت کا مفہوم میں آپ کو سمجھاتا، وقت بہت کم رہ گیا ہے، ورنہ اس گفتگو کو ہم آگے انشاءاللہ چلائیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے
کہ اتحاد اور اتفاق دین کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. جب دین سے ہٹا جاتا ہے، گروہ بندی کی طرف جائیں تو میرے بھائیوں اتحاد ختم ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے میرے بھائیوں اسی لیے ہمیں حکم دیا ہے سورہ آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ رب العالمین کے دین اور رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. اور آگے کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تم تو گمراہ تھے، تمہاری کیفیت یہ تھی كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم اپنی گمراہی شرک گروہ بندی کی بدولت جہنم کی آگ کے دانے پہ کھڑے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس نے آ کے تمہیں اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں پرو کر دین کی راہ دکھا کر تمہیں صراط مستقیم پہ لگا دیا. اور آج بھی ایک ہی حل ہے. قرآن نے وہ حل بتایا ہے میرے بھائیوں. وہ کیا حل ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. جھگڑا ہو جائے ایک ہی رستہ ہے. نہ آپ کو لاہور کی طرف نجات ملے گی نہ اسلام آباد کی طرف. یہاں سے حکومتیں تو مل سکتی ہیں، نجات نہیں ملا کرتی. نہ بغداد سے ملے گی نہ ملتان سے ملے گی. آپ کو نجات ملے گی تو اس مدینے والے کے فرمان کی طرف ملے گی جس پہ قرآن اترا تھا. آئیے اسی قرآن کی طرف، اسی سنت مصطفیٰ کی طرف. مسائل کا حل چاہتے ہو، تنازع ہو جائے تو اسی کی طرف آؤ گے تو نجات ملے گی. اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.